الرحمن الرحیم۔ اب ایک واقعہ میت ایمانی کا حدیث سے پیش کرتی ہوں۔ لکم مشکوت شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 303۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ کتابین میں ایک بہترین شخص ہوگا جس کو اویس کہا جائے گا۔ اس کی ماں ہوگی اور اس کے جسم پر سفیدی ہوگی، تم اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کرنا۔ اس حدیث رسول نے بہت سے مسائل حل کر دیے۔ جس بزرگ کو لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضور نبی کریم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتا، اس کو حضور فرما رہے ہیں کہ جب اویس سے ملنا تو اپنی مغفرت کی اس سے دعا کروانا۔ فرمائیے میت مکانی والا بڑھ گیا یا میت ایمانی والا؟ عظمت میں بے زبانی مصطفیٰ بلند ہے۔ کتاب تذکرہ اولیاء صفحہ نمبر 19 پر لکھا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب آیا تو صحابہ نے عرض کی کہ آپ کا کوئی موقع کس کو دیا جائے؟ آپ نے فرمایا اویس قرنی کو۔ چنانچہ جب عمر کی خلافت کا وقت آیا اور دور تھا، عمر کوفہ میں تشریف لائے۔ اہل وقت سے اویس کا پتہ پوچھا۔ ایک شخص نے اٹھ کر عرض کی کہ میں اس کو جانتا تو نہیں، لیکن اس کا ایک دیوانہ سا ضرور رہتا ہوں جو آبادی میں کبھی نہیں آتا۔ حضرت عمر وہاں تشریف لے آئے، دیکھا کہ اویس نماز میں مشغول ہیں۔ نماز کے بعد السلام علیکم کہہ کر عمر نے نام دریافت کیا۔ فرمایا عبداللہ۔ کہا ہم سب عبداللہ ہیں۔ خاص نام فرمائیے؟ کہا اویس۔ عمر نے کہا اپنا دہنا ہاتھ دکھلاؤ۔ تب آپ نے اپنا ہاتھ دکھلایا نشان دیکھ کر۔ حضرت عمر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام کہلا بھیجا ہے اور اپنا مرافقہ تم کو ارسال فرمایا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ میری امت کے لیے دعا کرنا۔ اویس قرنی نے کہا شاید کوئی اور اویس ہوگا جس کو وصیت کی ہوگی۔ عمر نے کہا کہ آپ ہی کا نشان حضرت نے دیا ہے۔ اس کے بعد اویس نے کہا حضور پر نور کا لباس لاؤ تاکہ میں دعا کروں۔ یہ کہہ کر حضرت کا مرقع لے کر ذرا فاصلے پر جا کر سجدہ سجود ہو گئے اور عرض کی خدایا میں اس وقت تک تیرے حبیب کا مرقع نہیں پہنوں گا جب تک تو ساری امت کو نہ بخش دے، کیونکہ جناب رسالت امام نے امت کے لیے امت کو میرے حوالے کیا۔ آواز آئی چند آدمیوں کو تیری خاطر بخش دیا۔ آپ نے عرض کی میں سب کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ اسی قلیل قال میں سفارش کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی کہ حضرت عمر کافی دیر ہو جانے کی وجہ سے قریب گئے۔ اویس نے کہا کاش تم صبر کرتے تو میں ساری امت بخشوا سکتا۔ ابھی تک تو اس لباس کا طفیل قبلہ بنی مصر اور قبیلہ بنی ربیہ کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر امت محمدی یہ بخشی گئی ہے۔ بس اویس نے مرقع پہن لیا۔ اویس کی باتیں سن کر حضرت عمر کا دل خلافت سے بھر گیا اور فرمایا ہے کہ کوئی جو خلافت کو ایک روٹی کے عوض مجھ سے خرید لے۔ اویس نے کہا کہ یہاں خرید و فروخت کا بازار نہیں ہے، پھینک دو، جس کا جی چاہے گا اٹھا لے گا۔ اس کے بعد اویس نے کہا کہ تم رسول خدا کے ساتھ رہے ہو، احد میں جو حضور کا دان اقدس شہید ہوا تھا تم نے موقفت کیوں نہ کی؟ پھر اپنا منہ کھول کر دکھلایا کہ میں نے سارے دان اس لیے توڑ دیے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کون سا دان آپ کا شہید ہوا ہے۔ پھر عمر نے کہا کہ میری دعا کرے۔ اویس نے کہا میں صبح شام مومنین کے لیے یہ دعا کرتا ہوں اللہم اغفر لی المومنین والمومنات، اور ہر اس نماز کے بعد
پڑھتا ہوں اگر تم قبر میں ایمان سلامت لے جاؤ گے تو میری دعا تم کو خود تلاش کر لے گی، ورنہ میں دعا کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت عمر نے چاہا کہ کچھ اویس کو دے دوں۔ اویس نے پہلے ہی حبیب سے 2 درہم نکالے اور فرمایا کہ میں نے شتر بانی سے یہ درہم کمائے ہیں تو ضمانت لیتا ہے کہ آج ان کے خرچ کرنے کے بعد بھی زندہ رہوں گا، ورنہ جو زندگی عطا کرے گا وہی رزق کا بندوبست کر دے گا۔ بس عمر واپس چلے آئے۔ ایک بات واضح کر دوں کہ مصنف کتاب نے حضرت عمر کے ساتھ حضرت علی کا بھی ذکر ہے، مگر حضرت علی اویس کرنے کی گفتگو کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور صفحہ نمبر 63 پر تحریر ہے کہ اویس کرنی آخری عمر میں حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مولا علی کی بیعت کر کے بیعت مرتضیٰ میں کسی جنگ میں شہید ہو گئے، مگر دوسری متورق کتابوں سے ثابت ہو گیا کہ جنگ صفین میں حضرت اویس تشریف لا کر مولا علی کی بیعت کر کے شہید ہوئے تھے۔ اویس کی میت ایمانی اور حضرت عمر کی میت مکانی دونوں کا مقابلہ کر کے خود ہی فیصلہ کر لو کہ دونوں میں بلند و افضل کون ہے۔ اب میں ایک اور واقعہ عرض کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔ روایت میں ہے کہ متوکل عباس کے 2 لڑکے متعزب اور موید، ایک شاعر ابن سنکت جو محب آل محمد تھا اس سے پڑھتے تھے، ادھر متوکل نے قسم کھا رکھی تھی کہ آل محمد کے ماننے والے دنیا میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اس ظالم نے شیعہ نے حیدر کرار کا قتل عام کر رکھا تھا۔ ایک روز کسی نے متوکل سے آ کر کہا کہ تو شیعوں کو ختم کرانا چاہتا ہے، مگر آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ آپ کے بچوں کا استاد شیعہ ہے، ابن سنکت شیعہ ہے۔ متوکل نے کہا ایسا تو معلوم نہیں ہوتا، مگر کسی وقت معلوم ہو جائے گا۔ اتفاق سے ایک روز متوکل کے دربار میں ابن سنکت بیٹھا ہوا تھا اور متوکل کے دونوں لڑکے معتذر اور موید اپنے استاد کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ متوکل کی نگاہ پڑ گئی۔ ابن سنکت سے سوال کر دیا کہ بتا تجھے یہ میرے دونوں بچے پیارے ہیں یا علی کے حسن اور حسین ان سے پیارے ہیں؟ ظالم بس اتنا سننا تھا کہ ابن سنکت کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے متوکل تو مجھے اپنی تیز دھار تلوار سے ڈراتا ہے؟ ظالم متوکل تو نے عجیب سوال کر دیا، میں جانتا ہوں کہ آج مجھ پر سورج غروب نہیں ہوگا۔ متوکل میں سمجھ چکا ہوں کہ آج میرے بچے قتل کر دیے جائیں گے، مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے گھر کو جلا دیا جائے گا، مگر سن متوکل اور آنے والی نسلوں کو سنا دے کہ ایک علی والا یہ جواب دے گا، ایک علی والا یہ جواب دے گا۔ متوکل تو نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے بیٹے پیارے ہیں یا علی کے؟ او ظالم صرف تیرے بیٹے ہی نہیں، تیرے تمام بچے، تیری بیویاں، تیری قوم و قبلہ، تیری ساری حکومت، بعد از انبیاء علیہ السلام ساری دنیا ایک طرف اور غلام کمبر کی جوتی ایک طرف، میں تم سب کو کمبر کی برابری بھی نہیں سمجھ سکتا۔ 14 ستارے کتاب 14 ستارے صفحہ نمبر 405۔ ظالم کی تلوار نے یعقوب ابن سنکت کا سر کاٹ دیا اور ظالم نے زبان گدی سے کھینچ لی، مگر آج بھی ابن سنکت کی آواز ارض و سما کے درمیان آ رہی ہے، دم بدم یا علی، دم بدم ہے رسول، یہی میری عبادت ہے، یہی میرا ہے اصول۔ یا ایہا النبی کہہ کر خالق نے ثابت کر دیا، یا علی یا محمد سے عبادت ہے قبول۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔